نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان رسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال عليه الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہم نے آیت نمبر 86 ابھی پڑھی قرآن پاک کی، سورہ آل عمران کی۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم اس کا ترجمہ کر لیا تھا، لیکن اصل یہ ٹاپک وہی کیونکہ چل رہا ہے، تو یہاں سے آنورڈز یہ پارہ ختم ہونے تک بات ان لوگوں کی چل رہی ہے جنہوں نے کفر کیا۔ پیچھے پہلے اہل کتاب سے خاص طور سے ایڈریس کر کے، اور پھر ان پہ کیونکہ وہ لوگ بہت سارے کنفیوژنز اور ڈاؤٹس ڈال رہے ہوتے تھے ان کے اندر، لوگوں میں، مسلمانوں میں، اور اوپر انبیاء کا پہلے ذکر آیا۔ آپ نوٹ کریں، علی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولادیں، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کی جو تعلیمات تھیں، اور پھر فائنلی اس اسلام کی طرف اللہ نے ایڈریس کیا تھا آیت نمبر 85 سے آنورڈز، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول کرے گا اس کی وہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہاں پہ فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ایمان کے آنے کے بعد، وشہدوا، اور تم لوگ گواہی دو، ان رسول حق وجاءہم البینات، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے ظاہر خاص طور سے، کہ وہ حق ہے، سچائی کے ساتھ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، اور بینات واضح نشانیوں کے ساتھ آئے ہیں۔ بہت سارے ان کے میریکلز اور اس کے اوپر بات ہو چکی ہے الحمدللہ، اور ہوتی رہے گی آن اینڈ آف۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتے۔ ظلم کی بات ہوئی، پیچھے آ رہی ہے بات کفر کی، شرک کی، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا ظلم کوئی اور ہے ہی نہیں، اسی لیے یہاں پہ کہا ظالمین، کیونکہ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو کفر کر رہے ہیں۔ کفر ویسے دو قسم کے معنوں میں آتا ہے، کہیں کہیں پہ ایک کفر کا جو لغوی یا ووکیبلری کے اعتبار سے میننگ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دبا دینا، چھپا دینا کہہ لیں۔ تو سورہ حدید میں غالباً آتا ہے نا کسانوں کے بارے میں، جہاں فارمرز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بیج کو زمین میں دبا دیتے ہیں، کفر کر دیتے ہیں زمین کا، کہ بیج کا، تو وہ یعنی مطلب وہاں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ دفنا دیتے ہیں، تو تشبیہ اس کو اس سے دی۔ تو یہ کفر کو کفر اسی لیے کہتے ہیں کہ جو حق بات ہے، جو ایک نیچرلی مدر نیچر کو ایون نان مسلم بھی مانتا ہے، اور اللہ نے واضح پیغامات، بینات، نشانیاں، رسول بھیج دیے، تعلیمات آ گئی، ان کے بعد بھی جو کفر کر رہا ہے وہ اس حق بات کو دبا رہا ہے، چھپا رہا ہے اپنے اندر۔ وہ ہوتا یہ ہے، جو ایک میں نے کہیں پڑھا، ایک سائیکالوجسٹ تھا سگمنڈ فرائڈ، اگر آپ نے سنا ہو نام، بہت پائے گا سائیکالوجسٹ ہے، پوری سینچری کا، یونیورسٹی وغیرہ میں اس کا ایک آدھ کورس لینا ہی پڑتا ہے۔ سائیکالوجی آپ پڑھیں تو اس کی ہم نے ایک کورس وہ لیا تھا، پری ریکوزٹ تھا، تو بہرحال اس کی ایک تھیوری ہوتی ہے، ایگو، سپر ایگو اور آئی ڈی، ایگو، سپر ایگو، اور وہ اس میں سے یہی سمجھا رہے ہیں ہر انسان کے اندر نا ایک اندر، ہماری لینگویج میں اس کو بولیں گے، ایک دل ہوتا ہے جو اس حق بات کو جانتا ہوتا ہے، وہ اس کو بول رہا ہے آئی ڈی، پھر وہ اس کو بولتا ہے ایگو یعنی کہ یہ ہماری باڈی، وہ اس کو ایگو بولتا ہے۔ اب یہ جو باڈی ہے یہ ہم ہے، وہ کہتے ہیں نا مین in his ignorance identifies himself in the material sheets that encompass his real self، کہ ہماری جہالت میں، اگنورنس میں، ہم لوگ جو ہمارے سراؤنڈنگ میں چیزیں ہیں نا اس سے انفلوئنس ہو کر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ہیں، حالانکہ ہم وہ نہیں ہیں جو ہمارے سراؤنڈنگ میں، ہم اندر، ہمارا جو ایکچوئل ریل سیلف ہے وہ ہمارے اندر ہے۔ تو یہ وہ سگمنڈ فرائڈ بولتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، یہ ایگو، دس از اس، اندر ہمارے ایک آئی ڈی ہے، اور باہر یہ جو سارا ہے نا یہ سپر ایگو ہے، باہر کا جو معاشرہ ہے سارا، یہ کہہ لیں سوسائٹی ہے، مٹیریلسٹک ورلڈ ہے۔ اب یہ جو ہماری جنگ ہے نا، یہ ہمارے اندر کے ہارٹ، ہماری لینگویج میں کہہ لیں، یا اس آئی ڈی کی اور سپر ایگو کی جنگ چل رہی ہے آپس میں۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ آئی ڈی حاوی ہو کے اور اسٹرانگ ہو کے ہمارے اوپر، اور ہمیں اس سے فائٹ کرنا سکھا کے، اور اس سے اسٹرانگلی فرملی کھڑا ہو کر اس پہ اپنے حق بات کے اوپر یقین کرتے ہوئے اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق مل جاتی ہے کسی کسی کو۔
لیکن 90% یا میجورٹی آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جو باہر کا ہے وہ سپر ایگو، کیونکہ یہ بہت زیادہ براڈ ہے، جو آئی ڈی ہے وہ تو اتنا سا ایک ڈاٹ ہے اندر خالی باڈی کے، تو وہ اتنا اس کا انفلوئنس اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پر انفلوئنس ہوتا ہے اور وہ ہماری ایگو کے اوپر چھا جاتا ہے، اور ہم وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہم ہیں جو ہماری سراؤنڈنگ ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو کفر اندر کے جو کفر کے ساتھ ایمان ہے وہ اندر ہے، اللہ نے ڈالا ہوا ہے، ہر بندہ اس کو کہیں نہ کہیں مانتا ہے، لیکن باہر کا چیز انفلوئنس ہو جاتی ہے اور وہ اس کو وہ کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح رسول کی گواہی دینا بھی ہم عام مسلمان سے آپ بات کریں تو حق ہے، دینی ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت، اور تو اب ان لوگوں کے لیے کتنی سخت الفاظ آپ دیکھیں، اولئک، ان لوگوں کے لیے جزا کہتے ہیں ریوارڈ، اصل میں ریوارڈ جو ہوتا ہے وہ اچھے میننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں آپ اس کو، سزا کہیں گے، لیکن سزا ایکچولی ہاں سزا کہہ لیں آپ اس کو، ان کی جو سزا ہوگی ایسے ہی کہہ لیں، مجھے ایگزیکٹ ورڈ اس کے لیے نہیں مل رہا، یعنی کہ اس پرٹیکولر گناہ کی اب سزا کیا ہے، یہ وہ جزا کیا ہوتا ہے، جزا کا لفظی میننگ، نارملی جزا ہم اچھی کمپلیمنٹ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے نا، ہاں یہاں پہ لیکن سزا اس کا ہاں تو وکیبلری کے اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ اس کا جو نیٹ ریزلٹ ہے، آؤٹ کم ہے، وہ مراد ہے یہاں پہ، بالکل صحیح۔ ہم جزاؤہم، ان سب پر، انا کا کیا مطلب ہے ناظم بھائی؟ ان پر، انا، جزاؤہم انا، بے شک، شورلی، مطلب یہ کنفرم بات ہے، علیہم، اگین ان سب پر، اللہ جب بھی آئے گا وہ اللہ کا مطلب ہے ان پر، لعنت اللہ، ملائکہ، لعنت اللہ، سب سے پہلے اللہ کی لعنت، پھر ملائکہ کی لعنت، پھر تمام لوگوں کی لعنت ایسے لوگوں پر، تو بڑے سخت الفاظ ہے۔ خالدین فیہا، خالد کا مطلب ہے ہمیشہ، فار ایور، آپ کو پتا ہوگا خالدین کا تو مطلب آپ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، لا یخفف عنہم العذاب، کوئی بھی کسی قسم کی لینینسی شو نہیں ہوگی ان کے اوپر، عنہم العذاب، عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، لینینسی کسی قسم کی نہیں ہوگی ان کے اوپر عذاب میں، ولا ہم ینظرون، اور ان کی طرف کوئی دیکھے گا بھی نہیں، کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوگی ان لوگوں کی وہاں پر۔ الا الذین تابوا، مگر ظاہر ہے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، ایسا کرنے کے بعد اپنی گناہوں پر توبہ کی، اور واصلحوا، اصلاح کی، اپنی اصلاح بھی کی، ہوتا ہے نا آپ نے توبہ تو کی، لیکن خیر بعض اس میں علماء نے لکھا ہے کہ توبہ تو پھر بھی کرتے رہنا چاہیے، ڈیلی بندے کو صبح شام 100 دفعہ توبہ کر ہی لے، جیسے ہم نے ابھی حدیث پڑھی ہے، تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری وہ حدیث قدسی ہے، مشکات میں غالباً بخاری مسلم سے روایت ہے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تم اپنے گناہ کرتے جاؤ آسمان کی چھت سے لگا دو، عنان السماء، ثم استغفرتنی، پھر ایک دفعہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرو، اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ایک حدیث قدسی ہے، غفرت لک لا ابالی، لا ابالی مطلب مجھے پرواہ بھی نہیں، آئی ڈونٹ کیئر، میں سب کے سب معاف کر دوں گا، آسمان کی کون کر سکتا ہے اتنے گناہ، اگر دیکھا جائے آپ یہ پورا ملٹن بھر دیں، پورا کینیڈا بھر دیں، پورا دنیا بھر دیں، پورا یونیورس بھر دیں، چھت سے لگا دیں، کون کرے گا اتنے، لیکن اللہ کے نزدیک سچے دل سے صرف ریپینٹنس ریکوائرڈ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، لیکن وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ایمان کے بعد، پھر ثم ازدادوا، پھر وہ اس میں اور بڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ ساتھ میں سازشیں بھی شروع کر دیں گے یا ساتھ میں اس کے اگینسٹ ہو جائیں گے، تو پھر اس صورت میں تو لن تقبل توبتہم، پھر ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، واولئک هم الظالمون، اور وہ لوگ گمراہ لوگ ہوں گے۔ ان ناظر بھائی کریں آگے ترجمہ آپ۔ ان الذین کفروا، جو لوگ کفر
کفر کیا کفر ہوئے کافر ہوئے نہیں ہاں جن لوگوں نے کفر کیا وہ ماتو اور کفر کی حالت میں مر گئے. مر گئے. اب کیا ہوگا؟ کفر وہ ماتو وہم کفارن، یعنی کہ وہ مر گئے اور تھے ہم سب وہ سب لوگ کافر. کافر. آگے کیا ہوگا؟ فلن یقبلا فلن یقبلا، اور اگر یقبلا 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 من احدہم، تو کیا ہوگا؟ ان کی ایک تو پہلی بات کہ ان میں سے احدہم، من احدہم کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں، ان میں سے کسی بھی ایک کی، کوئی سی بھی ایک کی، ایک تو کوئی چیز قبول نہیں ہوگی. یہاں پہ بات توبہ کی نہیں ہو رہی. آگے دیکھیں، ملء الارض، زمین بھر کر، ذہب کہتے ہیں سونے کو، ولو افتدا بھی، وہ اس کے اگینسٹ میں اب زمین بھر کر سونا بھی دے دے تو بھی ان کی توبہ قبول. اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کے لیے ہوگا عذاب، دردناک عذاب. اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا. ہاں بالکل، ان کوئی نہیں ہوگا ان میں سے مددگار، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ بیسک سٹوری تو ہم نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا. نسائی، حاکم اور ابن حبان رحمہ اللہ، یہ سارے حضرات نے سے صحیح الاسناد کا ہے، یعنی کہ اوتھینٹک کا ہے اس بات کو، اور امام حاکم نے سے بھی صحیح الاسناد کا ہے. اس میں عبد الرزاق، مسند عبد الرزاق جو ایک حدیث کی بک ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ یہ حارث بن سوید ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ تھے جو مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے وہ چھوڑ گئے اسلام، پھر اپنی قوم کے پاس گئے تو وہ چھوڑ گئے، اور پھر بہرحال ان کے اوپر جب انہوں نے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہوگی، تو دیکھیں الا الذین تابوا آیا نا یہاں پر، تو ان کے لیے آیا تھا، خاص ہی آیتیں ان کے لیے نازل ہوئی تھی کہ نہیں توبہ ضروری ہے، شرط ہے، توبہ کے بغیر نہیں ہوگا کام، تو توبہ اس لیے ضروری تھی. تو بہرحال توبہ انہوں نے کی اور پھر وہ دوبارہ اسلام لائے اور صحیح بالکل اسلام پر ڈٹ کے وہ آگے چلے. تو یہ خاص تو ان کے لیے ظاہر نازل ہوئی تھی آیتیں، لیکن اس کے اندر آپ اوور آل دیکھیں تو ایک دوسرا اینگل بھی ہے، وہ یہ ہے یہاں پہ بات ظاہر ہے کفر کی آ رہی ہے، لیکن کیونکہ توبہ کی یہاں پہ بات آ رہی ہے تو اس لیے یہ چیز مینشن. پہلے ہم نے ایک حدیث کی زمین بھر کر آپ کر دے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور زمین بھر کر بھی ہم نے حدیث جو بری آپ گناہ کر لیں اور وہ معاف ہوں گے. آج کل کبھی کبھی ہوتا ہے لوگوں کے دماغ میں نہیں آئے کسی کے کہ یار اتنے گناہ کیسے معاف ہو جائیں گے. تو یہ آج کل کے زمانے میں تو سمجھنا بڑا ایزی ہے. آپ دیکھیں ہمارے اسمارٹ فونز ہیں، ہمارے پاس یہ ہیں، ہمارے پاس سٹوریج ڈیٹا. آپ دیکھیں وہ اس دن اس نے وہ بچی لے آئی 3 ٹیرا بائٹس کی ہارڈ ڈرائیو، اتنی سی پورٹیبل، یا 5 ٹیرا، ایون میں نے سنا 10-20 ٹیرا بائٹس کی. پہلے میگا بائٹس ہم لوگ سنتے تھے اپنے زمانے پر، گیگا بائٹس، پھر ٹیرا بائٹ. اب وہ سمجھے 10-20 ٹیرا بائٹ کا ایک اتنا سا وہ ڈیوائس ہے، کوئی ہارڈ ڈرائیو، اس کے اندر ایک سٹوریج کے اندر آپ کا ایک فولڈر ہے، وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے، اور اس کے اندر اتنا ڈیٹا ہے کہ اگر آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکالنا شروع کریں تو موسٹ پرابلی یہ پوری گلی بھر جائے گی. اس 10 ٹیرا بائٹ کا اگر آپ پرنٹ آؤٹ نکال دیں پورے ڈیٹا کا، پوری باول کریسنٹ آئی تھنک بھر جائے گی. میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ ڈیٹا ہوگا، اس سے بھی زیادہ ہی ہوگا ڈیٹا. لیکن آپ اس پہ ایک ڈیلیٹ کا خالی پریس کریں بٹن، وہ سب ڈیلیٹ. تو اس کو سمجھنا تو ہمارے لیے بالکل مشکل نہیں ہے. اور دوسری چیز یہاں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ اگرچہ یہ آیت میں بیسکلی تو بات ظاہر ہے کافروں کی ہو رہی ہے، لیکن ہمارے لیے بھی اس کے اندر وہ ہے، ہم جو مسلمان ہو گئے ہم اس ایمان کو بھی فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی آگے ایمان کے اندر بھی جیسے آپ نے وہ سنا ہوگا جو حدیث جبرائیل، ایک فیمس حدیث ہے جس کے اندر جبرائیل علیہ السلام آئے، وہ دین سکھانے کے لیے آئے. تمام صحابہ موجود تھے، انہوں نے پوچھا مل اسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم ایمان لاؤ. یہ 5 پلرز آف اسلام جسے کہتے ہیں، ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 پلرز آف اسلام انہوں نے فرمائے. لیکن ٹورڈز دی اینڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک صحابی آئے، حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ، پوچھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا طیب الکلام و اطعام الطعام، کہ تم پولائٹ زبان ہو تمہاری، طیب الکلام، اچھا کلام ہو تمہارا،
اور اطعام الطعام، تم بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو، غریبوں کی مدد کرنے والے ہو، یہ اسلام ہے۔ پھر آگے پوچھا ایو الایمان افضل، سب سے افضل ترین اسلام کس کا ہے؟ یہی صحابی نے پوچھا، عرض کیا کہ افضل ترین ایو الاسلام افضل، تو انہوں نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ بندہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو کیونکہ بات ہو رہی ہے اسلام کی، اس کے اوپر ایک ابھی ہم نے لاسٹ فرائیڈے ادھر وہاں زکریا مسجد معلوم ہے آپ کو، اسکاربرو میں شیپرڈز ایونیو پہ نا، ہاں ہاں، تو وہاں ہماری اسی پہ ڈسکشن ہو رہی تھی۔ بہرحال وہ ریکارڈ ہمارا یوٹیوب پہ ہے، اس میں ساری یہ اس طرح کا اس حدیث کے اوپر کافی اچھی الحمدللہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ بہرحال خیر صرف میں اس کا کرکس بتانے لگا تھا کہ یہ ان چیزوں کا بھی خیال ہمیں ایز اے مسلمان، اب ٹھیک ہے ہمارے پاس کلمہ تو ہے لیکن ہمارے پاس پھر فردر اور ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جن کے ہمیں کرنا ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز ظاہر ہے اس پوری کائنات، اس یونیورس کو بنانے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو یہ پوری کائنات ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی۔ تو اصل چیز ہے ان کے اور ان کی سنت، مین چیز جو پلرز آف اسلام ہے، 5 پلرز ہیں، انہوں نے ہماری ایک سٹرکچر اسلام کا بلڈنگ بنا دی۔ ابھی آپ جیسے بات کر رہے تھے یہاں پلر ہوگا، یہاں پہ فاؤنڈیشن آتی ہے ایٹسیٹرا، تو یہ پلر تو وہ 5 پلرز آف اسلام سے بلڈنگ تو بن گئی ہے، لیکن ایسی خالی بلڈنگ میں نہ کسی کو اچھی لگے گی، نہ کوئی اس میں رہنا پسند کرے گا، نہ کوئی دوسرا اسے دیکھنا پسند کرے گا۔ اسے بیوٹیفائی کرنے کی، اس کے اوپر ایستھیٹک بیوٹی کی اس کو ضرورت ہوگی اس بلڈنگ کو، وہ کیسے آئے گی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آئے گی۔ تو وہاں وہ بہرحال اس میں الحمدللہ وہ 4 مین سنتیں ہم نے ڈسکس کی تھیں جو بہت ایزی ہے، وہ اس کے لیے کوئی بھی وہاں ریفر کر سکتا ہے۔ یہاں ان آیات سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔